اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے گرین نالج چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے عظیم مسلمان فاتحین میں فاتح نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق ان کا لقب ہے۔ والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام سلمہ اور ان کی کنیت ابو الخیر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک ممتاز خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ چھٹی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسبت جا ملتا ہے۔ آپ کا گھرانہ زمانہ جاہلیت سے ممتاز چلا آیا ہے۔ قریش کے سیاسی نظام میں خون بہا کے مال کی امانت داری کا عہدہ آپ ہی کے گھر میں تھا۔ اسلام سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے اور آپ کی ابتدا ہی سے سلیم الفطرت تھے، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں آپ کا دامن اخلاق قبیحہ کے مفاج اعمال میں سے پاک رہا۔ آپ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تعمل ان کی تصدیق کی۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست بن گئے۔ کسی دوسرے صحابی کی خدمات اسلام پر آپ کے برابر نہیں۔ قریش کے سن رسیدہ لوگوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف آپ ہی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کی کوشش سے مشرف والا اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دبلے پتلے انسان تھے۔ چہرہ باروب اور باوقار تھا، رنگ سفید اور بال گنگریالے تھے۔ پیشانی کشادہ اور ابری ہوئی تھی اور چہرہ لاغر تھا اور ہاتھوں کی انگلیاں باریک تھی۔ نہایت چاق و چوبند آدمی تھے، آواز باروب اور جلال سے بھرپور تھی۔ کم گوتے بات کرتے وقت نہایت متانت اور مچھونی کا اظہار کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سرزمین عرب ایک بار پھر کفر و ضلالت کے گڑھے میں گر گئی۔ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بغاوتیں ہونے لگی، لوگ مرتد ہوئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے۔ ایسی حالت میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی لشکر کی روانگی منسوخ فرما دی جائے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس لشکر کی روانگی کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ضرور جائے گی، اور اس لشکر کے ساتھ مدینہ کے باہر تک گئے۔ اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے بارے میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نرم رویہ اختیار کرنے کو کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایسی رسی بھی دیتا تو قسم ہے اللہ برتر کی کہ اس وقت تک میں ان سے لڑوں گا جب تک وہ یہ رسی ادا نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں فرمایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے قبل ہی منافقین مکہ نے سازش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا۔ ثقیفہ بنو سعدہ میں انصار کا ایک اجتماع ہوا جس میں تجویز پیش کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین انصار میں سے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تجویز کیا گیا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو حضرت سے تھا اور بنو اویس اس سے مطمئن نہ تھے۔ انصار کو بھی یہ خیال تھا کہ مہاجرین ان کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار سے ایک زوردار اور پرجوش خطاب فرمایا۔ انصار آسانی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر آمادہ نہ ہو پا رہے تھے، چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سردار حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انصار سے خطاب کیا، چنانچہ انصار اہل قریش کے خلافت پر راضی ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بشیر بن معاونے میں آپ نے کسی قسم کی رعایت دینے سے انکار کر دیا۔ اسے مستقل مزاجی کا یہ اثر ہوا کہ بعض قبائل خود آ کر زکوٰۃ کی رقم بیت المال میں جمع کرنے لگے۔ اسی طرح منکرین زکوٰۃ دب گئے اور مذہبی معاملات میں ایک عظیم فتنہ مٹ گیا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر ذرا سی بھی کمزوری دکھاتے تو فرائض اسلام کے وقت ختم ہو جاتی۔ آپ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں تلیہ بن خولید، مسیلہ قذاب، اسود ازنی اور جزاد بن خارث کا خاتمہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے جنگ موتا کے شہداء کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا، اور اس کی کمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواہ سال
بیٹے حضرت اسامہ بن کے سپرد کر دی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تک 17 سال تھی۔ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے روز ہی لشکر کی روانگی کا حکم دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی کیونکہ مدینہ میں فوج کی موجودگی ضروری تھی اور جزیرہ عرب میں بغاوت کے آثار تھے۔ آپ نے کہا کہ کچھ بھی ہو، مدینہ رہے یا نہ رہے، خلافت رہے یا نہ رہے، لیکن یہ لشکر ضرور جائے گی۔ جس لشکر کی روانگی کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفت کے باوجود لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ کیا۔ خود دور تک پیدل ان کے ساتھ گئے اور لشکر سے یوں خطاب فرمایا: اے لوگو، تمہیں میں اس 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ ایک، خیانت سے بچنا، وعدہ شکنی نہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا، کسی شخص کی اعضاء مت کاٹنا، بچے، بوڑھے اور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، آبادیوں کو نہ جانا، کھجور کا درخت نہ کاٹنا اور نہ جلانا اور نہ کوئی پھلدار درخت کاٹنا، مویشیوں کو کھانے کے غرض سے سوا ذبح نہیں کرنا، خانقاہ نشینوں کے خال پر چھوڑ دینا۔ لوگوں، قسم قسم کے کھانے برتنوں میں رکھ کر تمہارے پاس لائیں گے، انہیں کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور لشکر کو رخصت کیا۔ ملک کے گوشہ گوشے میں قبائلی سرداروں نے خود مختاری کا اعلان کر رکھا تھا۔ بہت سے لوگ مرتد ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ریاست مدینہ کے اعمال کو قتل کر رکھا تھا اور مختلف علاقوں پر قابض ہوئے تھے۔ ان کے بغاوت کو چلنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظم منصوبہ بنایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام سے واپسی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتاد کو ختم کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے باغیوں کے نام ایک اعلان جاری کیا: مجھے ان لوگوں کی حالت معلوم ہے جو پہلے مسلمان تھے مگر ان کے دین اب مختلف ہوا ہے۔ انہوں نے در حقیقت اللہ کو پہچانا نہیں اور وہ شیطان سے قریب تر ہوتے گئے، حالانکہ وہ انسان کا دشمن ہے۔ میں تمہارے پاس ایک شخص مہاجرین و انصار کی فوج کے ہمراہ روانہ کر رہا ہوں جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے گا۔ جو شخص اس کی بات مانے گا اور نیک کام کرے گا وہ قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ اس سے لڑائی ہوگی، اور جو باز نہیں آئے گا اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی اور کسی سے اسلام کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ میری اس تقریر کو مجمع عام میں سنا دیا جائے اور نشانی یہ مقرر کی جائے کہ جس بستی کے لوگ اعلان اذان پکارے اس کی تعریف نہ کیا جائے۔ اس کے بعد فوج کو 11 دستوں میں تقسیم کیا گیا اور الگ الگ سالار کے تحت ملک کے مختلف اطراف پہ روانہ کیا گیا۔ دستوں کی نقل و حمل میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ضرورت پڑنے پر 3 دستے ایک جگہ متحد ہو سکتے ہیں۔ بنو تمیم کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ متعین ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مہم سے فارغ ہو کر انہوں نے بھی بنو تمیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس قبیلے کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر آمد سن کر اس کے ساتھی کئی قبائل کو اطاعت پر آمادہ کیا، مگر مالک بن نویرہ چند ساتھیوں کے ساتھ صحرا کی طرف چلا گیا۔ اسلامی لشکر نے اس کے گرفتار کیا اور اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق قتل کر دیا گیا۔ بحرین کے قبائل بنو بکر نے بغاوت کر دی اور اپنے ساتھ قطیط اور حجر کے قبائل کو بھی ملا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے حضرت علا بن عظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ اسلامی لشکر صحرا میں پھنس گیا، دور تک پانی نہیں تھا۔ دوسری صبح مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک جھیل کے کنارے پایا۔ اس کے بعد جھیل کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ بحرین کے باغیوں نے ہیرا ایک شہزادے کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور فوج جمع کی۔ اس نے فیصلہ کن جنگ ہوئی اور باغیوں کو شکست ہوئی اور وہ کشتیوں میں بیٹھ کر بھاگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص لقیق بن مالک نے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی اور ان کی سرکوبی کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تقصیر امان کے لیے بھیجا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ باغیوں کو شکست ہوئی اور ان کی بڑی تعداد ماری گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں مدینہ میں ہر وقت شامی حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ لشکر چند منزل ہی گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور یہ لشکر واپس آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی دوسرے روز اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی مخالفت کی اور کہا ملک میں اس وقت سوزش ہے، فوج مدینہ میں رہنا ضروری ہے، مگر یہ نہیں سنا اور خاموش ہوئے۔ جس لشکر کی روانگی کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ اس لشکر نے دشمن پر کار ضرب لگایا اور 40 دن کے بعد یہ لشکر فتح یاب ہو کر واپس آیا اور مسلمانوں کے وقار میں اضافے کا باعث بنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط خارجہ پالیسی اختیار کی۔ انہوں نے ایران اور روم کی حکومت کے خلاف جہاد کیا۔ یہ حکومت شرپسند عناصر کے حوصلہ افزائی کر رہی تھی اور اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں میں امداد فراہم کر رہی تھی۔ یہ جہاد نے دنیا کے حیرت میں ڈال دیا۔ چند سال میں ایران کی حکومت مسلمان کے قبضے میں آ گئی اور قیصر روم کو ایشیائی علاقوں کو چھوڑنا پڑا اور مسلمان دنیا کی عظیم طاقت بن گئی۔ سرحد عراق کے ساتھ ساتھ عرب قبائل آباد تھے اور وہ ایک لمبے عرصے سے ایرانی حکومت کے ظلم کا شکار تھے۔ اب جب کہ ایرانی حکومت زوال پذیر ہو رہی تھی تو انہیں موقع ملا کہ وہ ایرانی حکومت سے انتقام لے۔ چنانچہ بنو بکر کا سردار مسنا دربار خلافت میں حاضر ہو اور خلیفہ سے امداد طلب کی۔ خلیفہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی مہم پر روانہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر عراق کی طرف بڑھے۔ اہلا کے مقام پر مسنا 8000 فوج لے کر ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ جنوبی عراق کے ایرانی گورنر کا نام ہرمز تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نام ذیل کا خط لکھا: اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، ورنہ تم کو ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو موت کے اتنے آرزومند ہے جتنے کہ تم زندگی کے تمنا رکھتے ہو۔ ہرمز اس خط کو دے کر بہت گھبرایا۔ وہ خط اس نے شاہ ایران کو بھیج دیا اور وہ خود فوج لے کر مقابلے کے لیے میدان میں آ نکلے۔ جب دونوں فوجیں میدان میں آئی تو ہرمز نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے دعوت دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر گئے اور ایک ہی وار میں ہرمز کا کام تمام کیا۔ ایرانی فوج بھاگ نکلی اور مسلمانی فوج نے ان کا تعاقب کیا اور مقام پر بصرہ آباد تھے۔ یہ جنگ مقام کاظمہ کے پاس سے ہوئی تھی، اس لیے اس کو جنگ کاظمہ بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ کو اسلامی سلاسل یا زنجیروں والی جنگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایرانی سپاہیوں نے زنجیریں باندھ رکھی تھی تاکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ مسنا دشمن کے تعاقب میں مدائن تک جانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ ان کو معلوم ہوا کہ دشمن کا ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے مدائن کی طرف سے آ رہا ہے۔ مسنا نے مسکار کے مقابلے پر ڈیرے ڈالے اور کمک کا انتظار کرنے لگے۔ مزار اس نہر پر واقع تھے جو دریائے دجلہ اور دریائے فراق کو ملاتی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمن کا ارادوں کا پتہ چلا۔ وہ تیزی سے مزار پہنچے۔ جب دونوں فوجیں مقابلے پر آئی تو مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا۔ دشمن کے پاؤں اکڑ گئے اور ان کے سب سے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بہت مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں لگا۔ جب ایران کے بادشاہ کو اس شکست کا احوال معلوم ہوا تو اس نے سوچا کہ عرب قبائل کی امداد حاصل کی جائے۔ عراق کے سرحد پر کئی عرب آباد تھے۔ بادشاہ نے ان کی مدد سے ایک بڑی فوج تیار کی اور مقام دلہ کی طرف روانہ کر دی۔ اپنا ایک بہادر سپہ سالار بہم ان کی امداد روانگی کے لیے بھیج دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس فوج کی خبر ہوئی تو لشکر لے کر دجلہ کی طرف روانہ ہوئی۔ دونوں فوج ایک دوسرے کو مٹانے کا عزم رکھتی تھی، چنانچہ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 سپہ سالار دشمن کے پیچھے بھیج دیے کہ دوران جنگ پیچھے سے ان پر حملہ کر کے دشمن کو پریشان کر دیا جائے۔ اب سامنے سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے دشمن پر حملہ کیا اور پیچھے سے 2 مسلمان سپہ سالاروں نے حملہ کیا۔ دشمن گھبرا گیا اور اسی گھبراہٹ میں بھاگ نکلا اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمال ایران کا رخ کیا۔ سب سے پہلے انبار کے قلعے پر قبضہ کیا اور اس کے عین بعد التمر کے مقام پر دشمن سے مقابلہ ہوا۔ یہاں ایران کی تازہ دم فوج موجود تھی۔ گمسان کی لڑائی ہوئی اور ایرانی شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے عین التمر پر قبضہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوم تلتجر کے ایک رئیس کیدر بن عبد المالک کو متی بنا لیا تھا، مگر اب وہ دوبارہ اس علاقے میں سرکشی پھیل چکی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت غیاث بن عنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوم تلتجر روانہ کیا۔ حضرت غیاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر آمد سن کر عقیدر نے ہتھیار ڈال لیے۔ حضرت غیاث نے خلیفہ سے لڑائی کی اجازت طلب کی اور رومی فوج پر حملہ کیا۔ رومی طاقت میں زیادہ تھے، اسی لیے مدینہ کی امداد طلب کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل اور بن ولید بن عقبہ بن کو امداد کے لیے روانہ کیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کی اطلاع ملی تو وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور اس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔
حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر وقت پہنچ کر تعاقب کرنے والے رومی فوج کو روکا اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست خوردہ فوج وادی القرا میں جمع ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر باقاعدہ فوج کشی کا عزم کیا، اپنے تمام مسلمانوں کے ایک نام فرمان جاری کیا جس میں ان سے لشکر اسلام میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی۔ چنانچہ عرب کے مختلف حصوں میں مسلمان مدینہ میں جمع ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے مختلف حصوں میں علیحدہ فوجیں متعین کی۔ ان فوجوں کی سپہ سالار حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی تعداد 27,000 تھی۔ ان میں دمشق کے لیے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خمس کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اردن کے لیے حضرت شجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلسطین کے لیے حضرت عمرو بن غیاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر اسلام کو باقاعدہ ساتھ لے کر رخصت کیا اور نصیحتیں کی۔ اس زمانے میں قیصر روم شام آیا ہوا تھا، اس نے ایک بڑی فوج جمع کی اور ملک میں پھیلا دی تاکہ مسلمانی افواج ایک جگہ جمع نہ ہو سکے۔ اس لیے جب مسلمان فوج شام میں داخل ہوئی تو جگہ جگہ ان سے جھڑپیں ہوئی۔ اس پریشانی کے پیش نظر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کو مزید امداد کے لیے کہا، جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا کہ آدھی فوج لے کر شام چلے جائیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے شام کی طرف بڑھے اور راستے میں لگ و دگ کے صحرا کو عبور کیا۔ یہ 5 دن میں پار ہوا، یہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے غسانی حکمران جو رومیوں کا طرفدار تھا اس پر حملہ کیا۔ غسانی ہار گئے اور اہل بصرہ نے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی۔ فلسطین کی تحصیل کے لیے حضرت عمرو بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے گئے۔ ان کے مقابلے کے لیے روموں نے اجنادین کے مقام پر ایک عظیم لشکر تیار رکھا تھا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصلاح کی خبر ہوئی تو اجنادین کا رخ کیا، اور اسی دوران حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شجیل، حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجنادین پہنچے۔ اب مسلمانوں نے قیصر روم کی فوج پر حملہ کیا، گمسان کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور 3000 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک شجاع ترین کون شخص ہے؟ سب نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑے سے لڑتا ہوں، یہ کوئی شجاعت نہیں، تم شجاع ترین شخص کا نام لو۔ سب نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ شجاع ترین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یوم بدر میں ہم سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون رہے گا، کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے سے باز نہیں رہے۔ قسم اللہ کی کہ ہم کسی کی ہمت نہیں پڑی مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور کسی کو پاس نہ پلٹنے دیا، اور کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص پر حملہ اور ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ ان کے بعد حضرت عمرو بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہوں کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین کے راستے پر حملہ اور ہوا۔ ان کے بعد آئے ہوئے قبائل کی ایک فوج مرتب فرما کر حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کا سردار بنایا اور انہیں روانہ کیا، اور انہیں حکم دیا کہ تم دمشق کی طرف سے ان پر حملہ اور ہو۔ پھر ایک اور فوج کو ترتیب دے کر اس کا سردار حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم خمیس کی جانب سے حملہ آور کرو۔ اسی عرصہ میں حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور لشکر مرتب فرما کر اس کا سردار حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ تم اردن کی جانب سے اس پر حملہ اور ہو۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لشکر مرتب فرما کر 4 مختلف راستوں سے ماہ محرم سن 13 ہجری میں روانہ کیے کہ ملک شام پر حملہ آور ہو۔ جب یہ چاروں لشکر ملک کی شام پہنچے اور ہرقل کو اس کی اطلاع ملی تو عربوں نے 4 حصوں میں تقسیم ہو کر 4 مقامات پر حملہ آوری کا قصد کیا، تو اس نے اپنے 4 سپہ سالاروں کو 4 عظیم الشان لشکر دے کر الگ الگ روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے اپنے حقیقی بھائی قزارب کو 90,000 فوج دے کر فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ جرجہ بن نظر کو 40,000 فوج دے کر حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے دمشق کی سمت بھیجا۔
راقص نامی سردار کو 50,000 فوج دے کر حضرت سجیل حسب الحسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر اردن کی جانب اور رفیقہ بن نستور کو 60,000 کی جمعیت کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے حمص کی طرف روانہ کیا۔ ہرقل نے اپنے چاروں سرداروں کے ماتحت کل 2,40,000 فوج مسلمانوں کے مقابلے کی عرض سے روانہ کی، حالانکہ مسلمانوں کی چاروں لشکروں کا مجموعہ 30,000 کے قریب تھا۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہرقل نے کیسی زبردست تیاریوں مسلمانوں کے استحصال سے پہلے کر رکھی تھی، لیکن اس میں شک نہیں کہ خود ہرقل اپنی ذات سے اس بات کا خواہشمند نہ تھا کہ ضرور مسلمانوں سے لڑے۔ وہ لڑائی کو اٹھانا چاہتا تھا اور جہاں تک ممکن ہو سکتے ہیں مسلمانوں سے بے تعلق رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے تمام درباری، تمام امراء، تمام سردار فوج اور تمام صوبیدار ہمتاً آمادہ مستعد تھے کہ ملک عرب پر حملہ کیا جائے۔ ان الفاظ کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہرقل تو لڑائی پر بالکل آمادہ نہ تھا، مگر رومی گورنمنٹ پوری طور پر آمادہ اور مستعد تھے، لہٰذا ہرقل کو رومی گورنمنٹ کا شہنشاہ ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کے اہتمام کو ہوشیار اور تجربہ کار محتمم کی طرح ادا کرنا پڑا۔ مسلمان سردار اگرچہ ایک دوسرے سے جدا سفر کر رہے لیکن حکم صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ایک دوسرے کے حالات سے باخبر اور آپس میں سلسلہ فیام رسائی کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ جب حدودی شام میں داخل ہونے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ہر ایک لشکر کے مقابلے میں اس کے 8 گنا رومی فوج جو ہر طرح کیل کانڈوں سے لیس ہے آ رہی ہے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور دوسری طرف انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایک جگہ متحد ہو کر مقابلہ کرے۔ اتفاق کی باتیں اور ادھر چاروں سرداروں اپنی فوجیں لے کر ایک جگہ یرموک میں جمع ہوئے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی لشکر کی کثرت اور تیاریوں کا حال سن کر ایک طرف تو چاروں سرداروں کے نام ایک جگہ ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بھیجا، دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ تم صبح خیرہ میں اپنی جگہ حضرت مسنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا سردار افسر بنا کر نصف فوج حضرت مسنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ کر اور نصف فوج خود لے کر شام کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں یرموک پہنچے۔ انہوں نے ایک تجربہ کار سپہ سالار کی حیثیت سے تمام حالات کا معائنہ کیا۔ جنگ یرموک ربیع الاول یا ربیع الثانی سن 14 ہجری میں بیان کی جاتی ہے، مگر صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جنگ یرموک جمادی الثانی کے آخر تاریخیوں میں ہوئی۔ رومی لشکر کے یرموک میں آنے سے پہلے مسلمانوں نے بصرہ وغیرہ مقامات فتح کیے۔ وفات صدیقی تک فتح یرموک کی خبر مدینہ میں نہیں پہنچی تھی۔ یہ ممکن نہ تھا کہ فتح یرموک کی خبر اڑائی 2 ماہ تک مدینہ منورہ میں نہ پہنچی۔ شام میں یرموک کی لڑائی نے قیصر ہرقل کو بدحواس کر دیا تھا۔ جب یرموک کے باغے ہوئے سپاہی حمص میں ہرقل کے پاس جہاں وہ جنگ کے نتیجے کا انتظار کر رہا تھا پہنچے تو وہ اپنے کئی لاکھ آہن پوش لشکر کا مٹھی پر مسلمانوں کے ساتھ تیز نیز ہونا سن کر ششدر رہ گئے اور فوراً حمص سے روانہ ہو کر کسی دوسرے مکان کی طرف چل دیے۔ جاتے ہوئے یہ حکم دیا کہ دمشق اور حمص کو اچھی طرح قلعہ بند کر کے مضبوط کیا جائے، اور مسلمان یرموک سے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر چکے تھے۔ شام کے ملک پر گویا مسلمان قابض و متصرف ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے۔ ہرقل کی کمر یرموک میں ٹوٹ چکی تھی اور اب بجائے اس کے کہ وہ رومی عرب کی طرف نظر اٹھائے دیکھتے، ان کی نگاہوں میں خود اپنی موت و ہلاکت پھرتی نظر آتی۔ اسی طرح عراق کا زرخیز وسیع حصہ مسلمانوں کے قبضے و تصریف میں آ چکا تھا۔ اسلامی حکومت ملک عرب میں مستقل و پائیدار ہو کر ایران کی روم کی سرحدوں کو پیچھے ہٹانے اور خود وسیع ہونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ ماہ جمادی انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے ان کے سامنے بھی یہی فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر کے جاؤں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے رغبت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ چنانچہ آپ نے بٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا کہ میں نے تیرے مخلوق پر تیرے مخلوق کے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک رک کر بولتے جاتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے جاتے۔ اس وصیت کا مضمون یہ تھا کہ یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نے اس وقت کیا ہے جس کے آخری وقت دنیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے۔ ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر بھی یقین لے آتا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہے، اور میں نے تم لوگوں کو
بلائی اور بہتری میں کوتاہی نہیں کی۔ بس اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل صبر سے کام لیا تو یہ میری اس کے ساتھ واقفیت کی، اور اگر برائی کی تو مجھ کو عیب کا علم نہیں، اور میں نے تو بہتری اور بلائی کے قصد سے کیا ہے۔ اور ہر شخص کو اپنے نتائج اعمال سے سابقہ پڑتا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان قریب دیکھ لیں گے کہ کس پہلو پر پھیرے جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی شرافت اور بلند اخلاقی میں مشہور تھے۔ سارے عمر سادگی کا یہ عالم رہا کہ محلہ والوں کا کام بھی خود کیا کرتے تھے۔ اکثر راتیں عبادت میں بسر ہوتی اور اکثر دن کو روزے میں گزارتے تھے۔ طبیعت میں ہر وقت خوف الہی طاری رہتا۔ خلافت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ خلافت سے 6 ماہ بعد تک یہ شغل جاری رہا۔ بعد میں تجارت چھوڑ دی اور بیت المال سے تنخواہ لینے لگے۔ صرف گزار الانس لیتے تھے۔ بیت المال پر یہ بوجھ بھی گوارا نہ ہوا، اور مرنے سے پہلے وصیت فرمائی کہ میری زمین فروخت کر کے بیت المال میں یہ رقم جمع کر دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا سبق نمایاں پہلو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز کو محبوب نہیں رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر نازک موڑ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ ہجرت کے وقت آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور دوستی کا حق ادا کیا۔ غزوات میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محافظ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی آپ کو ناقابل برداشت تھی۔ جب لشکر اسامہ کی روانگی کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی۔ ملک کے اندرونی حالات خراب تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کی روانگی کا حکم میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو۔ مدینہ رہے یا نہ رہے، خلافت قائم رہے یا نہ رہے، میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار، نرم دل اور نرم خو تھے۔ خشوع و وضو کی حالت میں قدرم آنسو بہایا کرتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ حالت نماز میں ایسا معلوم ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایسی سوکیل لکڑی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ستارے گننا مشکل ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بے شمار ہے اور ان کو گننا مشکل ہے۔ خوف الہی ہر وقت طاری رہتا تھا۔ اسلام قبول کیا تو گھر والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بنے۔ تجارت کو نقصان ہوا، کفار مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سے مس نہیں ہوئے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ مشکل اوقات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو مشکلات سے دوچار تھے، مگر آپ نے اپنے جرأت ایمانی سے ثابت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ درست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی سرکوبی، منکرین زکوٰۃ کا علاج کیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ غزوات میں اور خلیفہ بننے کے بعد ملکی مسائل کو سلجھانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم و استقلال کا ثبوت دیا۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو ممکن ہے کہ تاریخ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ آپ ایک مثالی حکمران تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 سال خلافت کی اور اندرونی و بیرونی طور پر اسلامی مملکت کو مضبوط بنایا۔ تمام خطرات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رہائش کچے مکان میں رکھی جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے رہتے تھے۔ ہر شخص کو بلا روک ٹوک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کی اجازت دی۔ آپ اعلیٰ درجے کے مدبر، درویش اور اعلیٰ درجے کے منظم تھے۔ 22 اور 23 جمادی الثانی کے درمیان شب میں جو شب سہ شنبہ کی تھی، بعد مغرب باعمر 63 آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی دنیا سے رحلت فرمائی اور عشاء کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ تو ہمارے آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گرد نواح کے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔